अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश कि अगर ये वीलॉग आप यूट्यूब पर देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल पर, तो आपकी मेहरबानी है। अगर आप ये वीलॉग फेसबुक पर अनीक नाजी ऑफिशियल पर देख रहे हैं तो भी आपकी मेहरबानी है। किसी और पेज पर यानी इसको चलाने की इजाज़त नहीं है इस वीलॉग को। ये मेरा कंटेंट है और इतनी बेगैरती और बेशर्मी से यानी पूरा वीलॉग उठाते हैं थंबनेल समेत, और ये सोशल टाइम फेसबुक पे कोई पेज चला रहा है उसके ऊपर वैसी की वैसी वीडियो लगा देते हैं। मैं पहले भी इस वीलॉग में एक दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि शायद उसके बाद वो बंदा बाज आ जाएगा, लेकिन नहीं भाई, वो मैं हैरान हो गया देखकर। अभी जो वीलॉग ये मैंने किया, जो मैंने उतार लिया बाद में, उसकी वजाहत मैंने एक और पेश की। जो इससे पहला वीलॉग था, मैं उस मौजू में नहीं जाता। अब वो मैंने तो उतार ली वीडियो और उसकी वजाहत करके मैंने दूसरा वीलॉग चढ़ा दिया। उसने, वो जो सोशल टाइम वाला है बंदा, उसने वो वीडियो मेरी जो पहली वाली जो मैं उतार चुका हूं, वो उसने वहां थंबनेल के साथ लगाई भी है। मैंने कल चेक किया, उसके 8 लाख व्यूज आ चुके थे। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि बेगैरती और बेशर्मी और ढिठाई। मैंने इस वीलॉग पे नीचे जो स्टिकर लगाने वो शुरू किए थे ना, वो अपना यूट्यूब अनीक नाजी ऑफिशियल और ट्विटर का, वो इस वजह से कि शायद ये लगाना मतलब बंद कर देगा, क्योंकि वो जो मेरे चैनल का वो लिखा अनीक नाजी ऑफिशियल, उसके साथ ये नहीं चलाएगा। वो बदबख्त फिर चला रहा है, उसी तरह चला रहा है। और फेसबुक भी वैसे वाले हैरान, मैं हैरान हूं कि वो यूट्यूब के इसके साथ ये नहीं, किस तरह उनके रूल्स एंड लॉज है। बहरहाल, अब मैंने कल पाकिस्तान बात की है अथॉरिटी से जो डिजिटल मीडिया को देखती है, उनको मैंने लिंक भी भिजवाया है, शिकायत भी की है फॉर्मली। अब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा, तो ज़ाहिर है वहाँ पे वो कार्रवाई मैंने कहा है तो वो करेंगे। बाकी यहाँ पे जो मेरा भाई है छोटा, पहले इरफान, वो चशम में रहता है, उसको मैंने कल टाइम लिया कि मैं उसके पास अब जाऊँगा, ताकि फेसबुक से हम यानी एक तरीक़ाकार पेचीदा वो बता रहा था है, लेकिन जो भी है बहरहाल वो मेरी मदद करेगा। और बैठ के इंशाल्लाह ताला फेसबुक को हम ये मतलब शिकायत करेंगे कि भाई ये मेरा कंटेंट है, निहायत बेशर्मी के साथ उठा के यार एक बंदा लगा रहा है और व्यूज़ कर रहा है और कमाल है, पैसे कमा रहा है। यानी हद हो गई है। यानी मुझे अगर कोई ये चलता फिरता कम से कम अब कहे कि यार वो पाकिस्तान में कोई काम था, आपसे कहना था, आप काम करवा दें, तो मैं तो मिसाल दिया करूंगा कि मैं किस काबिल हूं कि आपका काम करवाऊं। मैं तो अपनी डकैती पड़ गई है। वो बंदा मेरी वीलॉग उठा के वैसे के वैसे छाप रहा है। डकैत है, डकैती है ये। एक है ना आपसे का मोबाइल छीन के यानी भाग गया, आपको नहीं पता, कोई चोरी आपसे करके किसी ने छुपा ली चीज़। ये तो छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है। एक बंदा आपकी मटेरियल उठाता है, चोरी करता है और अपने पेज पे सरेआम सबके सामने लगा देता है और व्यूज़ भी कमा रहा है, पैसे भी कमा रहा है। मतलब है हद हो गई। ये हाल है कानून की हुक्मरानी। चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरी चूँकि इसी सिलसिले में मैं कल डिजिटल मीडिया विंग वालों से, अथॉरिटीज़ से बात करता रहा और कुछ लोगों से राब्ते हुए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं जहां पे ये अपना मेरा रोना धोना हुआ, ये अपना फेसबुक वाला, उसके साथ फिर मैंने उनसे अगली बातें भी जो की, ज़ाहिर है कि वो ये थी कि वो समीर इब्राहिम, वाकई सीरियसली उस समीर इब्राहिम वही है ना जिसको फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारे थे और वो रोता धोता हुआ आज तक उसी तनख्वाह पे काम कर रहा है। सबके इल्म है ना कि बोल टीवी कौन चलाता है। उस समीर इब्राहिम जो सरेआम थप्पड़ खा के उसी तनख्वाह पे काम करता रहा, रोता बिलखता, वो इनकलाबी हो गया है। टिकटॉक पे उसके आप देखिए 2-2 मिनट के चल रहे हैं, वायरल हो गए हैं कि वो जनरल बाजवा को मुखातिब करके इनकलाबी होके वो कह रहा है कि ओह ऐसी की तैसी और ये और वो फलान मकान और देख लेंगे और बगावत। वो साबिर शाकिर जैसा बंदा ट्वीट कर रहा है कि एक अहम अफसर की ड्यूटी लगाई गई, फौजी अफसर की, कि वो दूसरे फौजी अफसर को जाके समझाए मुल्क के मफाद में, लेकिन दूसरे फौजी अफसर ने कहा कि वो नहीं। और फिर दोनों फौजी अफसरों ने मिलकर तय कर लिया कि हम तो बगावत करेंगे और हम तो ये क़यादत के खिलाफ, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या हो गया भाई? मेरा मतलब कहने का ये है कि मैंने उनसे मैंने कहा ये किस तरह से ये बातें चल रही हैं। हमें तो याददाश्त हमारी तो ये है भाई कि यानी नवाज शरीफ अभी यानी अक्टूबर 99 से कुछ अर्से पहले की बात है, आपको याद है कि कोर कमांडर कोयटा, उनसे मुलाकात हुई नवाज शरीफ की। परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो इनकी गलतफहमियाँ चूँकि शुरू हो चुकी थी और उस टेंशन में कोर कमांडर कोयटा की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ ने कोर कमांडर को हटा दिया, यानी आप यूँ समझिए सैक कर दिया। न सिर्फ उसको हटा दिया बल्कि बाद में ISPR ने एक बयान जारी किया कि उस कोर कमांडर को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो वजीर आज़म को मिला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के बगैर।
ہم نے تو یہ ڈسپلن دیکھے ہوئے بھائی, ہم تو اس ڈسپلن کو جانتے ہیں کہ پرویز مشرف جس کو سیک کیا گیا جب تو وہ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, پاکستان میں موجود نہیں تھا, اور جہاز میں بیٹھے بیٹھے وہ نیچے فوج حرکت میں آتی ہے, پوری حکومت لپٹ جاتی ہے اور پرویز مشرف آ کے ملک سنبھال لیتا. ہم نے تو یہ ڈسپلن دیکھے ہوئے ہیں. اور یعنی ان روایتوں کے ساتھ آج یہ سرعام اس طرح سے ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جن کے بارے میں یعنی آپ یاد ہوگا یہ وی لاگ گواہ ہیں, میں نے یعنی گزارش یعنی میں پہلے کہا چکا جنرل قمر جاوید باجوہ the man is known by the company he keeps. آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں؟ چودھری غلام حسین, صابر شاکر, ارشاد بھٹی, ان لوگوں سے سیاسی معاملے کرنے ہیں, ان لوگوں سے آپ نے یعنی یہ ہے لیول. رویا کرتے تھے, پیٹا کرتے تھے. اور بھائی آپ نے اپنی کوئی یعنی امیج بلڈنگ کرنی ہے تو بے شمار اچھے لوگ پاکستان میں مل جاتے ہیں, کچھ صاف ستھرے لوگوں سے تو ملو. وہی لوگ آج اس طرح سے گالی نکال رہے ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے آپ کے ہاتھ سے کوئی موبائل چھین کے بھاگ جائے, کوئی چیز آپ کی چوری کر کے بھاگ جائے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ایک اذیت ہوتی ہے آدمی کو. یہ والا میرا کنٹینٹ چوری کر کے وہ سوشل ٹائم والا لگا رہا ہے اور یہ والا وی لاگ بھی لگا دے گا, وہ اس کو کیا پرواہ ہے جب تک قانونی کارروائی اب نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی ہے نا اس بات کی, یار یہ زیادتی ہے. آپ ذرا سیاست دانوں کے جن کو آپ دن رات گالیاں نکالتے ہیں, چور ڈاکو چور ڈاکو چور, ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں, جتنی ان کو اذیت ملی ہے, جتنی مرتبہ ان کی حکومت گئی ہے, آصف زرداری نے جتنی جیل کاٹی ہے, محترمہ بےنظیر بھٹو کا جنازہ اٹھ گیا, قتل ہوئی ہیں وہ, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی, نواز شریف کے ساتھ 3 مرتبہ کیا ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو گالی دینا بڑا آسان ہے. آپ سیاست سے ان سے اختلاف کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ ان کے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ہوا بھی کیسے ہے. یعنی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے فورس آؤٹ کر دیا ہے عمران کو, بالکل بھی نہیں کیا. انہوں نے وہ کام کیا جو دراصل انہیں پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا. اے پولیٹیکل, ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے سیاست سے. تو اگر وہ پہلے سے ہی اے پولیٹیکل ہوتے تو خان صاحب تو پاور میں کبھی آتا ہی نہ, اتنا عرصہ نکالتے بھی نہ. وہ صرف سائیڈ پہ ہوئے ہیں اور عمران حکومت کو خود ڈیل کرنا پڑ گیا تو فارغ ہو گئے. تو ان کی چین چین پاں چیک کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بیرونی سازش بیرونی سازش بیرونی سازش, خود انہوں نے کس کو چھوڑا ہے. اقوام متحدہ سے مطالبہ شیری مزاری کر چکی ہے, جھوٹی ٹویٹ کرنے کے بعد 2-2 سال پرانی خبریں چھپی ہوئی. بھائی فیک نیوز اور دبا کے فیک نیوز, جھوٹ اور دبا کے جھوٹ, بغیر کسی شرم کے جھوٹ, اپنے آفیشیل اکاؤنٹس سے جھوٹی خبروں کے ساتھ غلط تبصرہ کر کے پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی جن کے ساتھ ایک دفعہ ہوا, یہ ہر حد تک چلے گئے. ان کا بس چلے, یہ سول وار ان کی خواہش کرا دیں. یہ اس وقت ان کو خون چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کا ہر اہم آدمی, اس مئی کا جو مہینہ ہے نا, یہ خطرناک ہے. مئی گزرے گا, جون ان کی جو ہے نا خواب وہ ذرا نیچے ہوں گے. کیونکہ اگر موجودہ حکومت اگر کارروائی ان کے خلاف نہیں کرتی, جیل میں نہیں ڈالتی, کارروائی نہیں کرتی, پرچہ نہیں کرتی, اور یہ آزاد گھومتی رہتی ہیں شرلیاں, یہ چلتے پھرتے بم, تو یہ اس مئی کے مہینے میں پاکستان کی ہر اہم شخصیت, وہ میڈیا سے ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ فوج سے ہو, وہ سابق جج ہو, ان کی زندگیوں اور سلامتی کو شدید خطرہ ہے. پی ٹی آئی فساد کرانے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے. ان لوگوں کا ایک ریکارڈ ہے. جس وقت جو جرم یہ, وہ رضوان رضی کہتا ہے نا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں, لمحہ موجود میں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کرپشن اور ڈکیتیوں کا جب الزام لگا رہے ہوتے تھے, عین اسی وقت یہ کرپشن اور ڈکیتیاں ایسی کر رہے تھے جس کی ماضی میں تاریخ نہیں ملتی. تو یہ جو خون اور سول وار کے الزام لگا رہے ہیں نا, یہ اصل میں اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو اگر یہ مئی کا مہینہ بڑا خطرناک ہے اگین, کیونکہ ان کے خواب وہی ہیں نا, وہی ٹرانسفر, پوسٹنگ, پروموشن. یہ ان کے حساب کتاب کے مطابق اگر انہوں نے مئی میں کوئی ایسی گڑبڑ کر دی, جون کے مڈ تک چلے گئے, مطلب مئی کے مطلب کوئی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے کوئی مسائل ہیں کہ اگر یہ مئی یا جون کے پہلے ہفتے تک کوئی بڑا ہنگامہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو ان کی خواہش, ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے خوابوں کا راجہ افسر جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جائے گا اور ان کو بچا لے گا. پاگل لوگ ہیں, لاجک سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے.
دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پولیس ہمارے پاکستان میں ہو ہندوستان میں کتنے لوگ خوش ہیں پولیس سے؟ یعنی پولیس پہ تنقید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وابڈا مثال کے طور پہ تنقید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پولیس پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظلم کو روکا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے. وابڈا بجلی جو فراہم کرنے والے محکمے ہیں, ان پر تنقید کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنقید سے ٹھیک ہو جائے. اس کا مطلب یہ کون سمجھتا ہے کہ پولیس پہ تنقید کا مطلب یہ کہ پولیس کو ختم کر دو؟ پولیس کا ڈپارٹمنٹ اگر آپ ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈکیت اور چور آئیں گے نا, پھر خانہ جنگی ہو جائے گی. پولیس ہے جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کر رہی ہے. تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس کو ختم کر دو. وابڈا پہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وابڈا کو ختم کر دو, ختم ہو جو گھر جا کے سو جائیں, وہ بجلی ختم, چلا لو پھر. تو اسی طرح فوج کے سیاسی کردار پر جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کو وہاں تک محدود رکھیں. یہ عجیب فیشن آ گیا کہ پوری فوج کو, یعنی گالیاں, مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو فوج کو بطور ادارہ گالی دیتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, دشنام کرتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں, ان کو ایجنٹ بتاتے ہیں. ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے یعنی فوج کی سیاست پر ساری زندگی تنقید کرنے والا, میں دوسری نسل ہوں بھائی. میرے والد نے فوج کی سیاسی کردار پہ ساری زندگی تنقید کی ہے, قید رہے ہیں بدترین. یعنی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, میرا تو سارا بچپن یہ تھانے مقدمے یادداشتوں کے علاوہ ہی کچھ نہیں, ضیاء کا دور تھا, پرویز مشرف کے زمانے میں بھی قید رہے ہیں. میں ان کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف, میں دوسری نسل بیٹھا ہوں, سیاسی پالیسیوں کے خلاف بات کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج بطور ادارہ ہی سارے کا سارا غلط ہے. یہ کہاں سے بات آ گئی؟ یہ لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں. فوج میں بغاوت کا مطلب ہی یہ ہے. نیوکلیئر سٹیٹ ہے, یعنی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہو. اور میری جو کل گفتگو ہوئی, اور میں اس بات پہ فائنلی ویلاگ ختم کر رہا ہوں, کارروائی ہونے جا رہی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے, سچی بات ہے, مجھے جو بتایا گیا ہے میں رپورٹ دے رہا ہوں, میری رائے نہیں ہے. مجھے انہوں نے بتایا ہے, ریلیونٹ آدمی نے بتایا, دائیں بائیں سے سن کر نہیں بات بتا رہا, رپورٹ کر رہا ہوں, پوری تصدیق کر کے رپورٹ کر رہا ہوں. یعنی میں تصدیق کر کے یہ بتا رہا ہوں, اب یہ کوئی گوسپ نہیں بتا رہا. میری بات ہوئی ہے, ریلیونٹ آدمی سے بات ہوئی ہے, سینئر لیول پہ بات ہوئی ہے, اور انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور یہ سوشل میڈیا کے جتنے یہ پی ٹی آئی اینٹی آرمی لوگ ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے ان سب کی ایسی تیسی پھیرنی ہے, اور ان کا وہ حال کرنا ہے کہ آئندہ یہ جرت کسی میں نہ ہو. میں اس میں ساتھ ہوں. حامد میر نے بالکل بہت اچھی, میں کبھی سن رہا تھا ایک کلپ میں, اس نے آ کے بتایا کہ یہ جتنے ریٹائرڈ یہ ہیں نا, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, یہ بریگیڈیئر, میجر, کرنل, یہ پراپرٹی کا کاروبار میں یہ کرتے ہیں. یہ میجورٹی آف ٹائم یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. یہ اپنے جو عہدے ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ناجائز قبضے کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. پراپرٹی کے یہ جو ڈیولپمنٹ کا, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے, ان کا وہ کاروبار ان کے فراڈ متاثر ہوئے ہیں. ان کی جو لمبی چوڑی سیکرٹ فنڈ سے تنخواہیں آ رہی تھیں, لوٹ مار کا پیسہ بند ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ جو اس طرح کے ان کے کرگے تھے, ان کو جو سپورٹ مل رہی تھی, سرکاری خزانے سے کالا پیسہ جا رہا تھا, تنخواہیں بند ہو گئی ہیں. وہ تنخواہیں بند ہوئی ہیں, سپورٹ بند ہوئی ہے, تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. ابھی ان کا حشر انشاءاللہ تعالیٰ کو شار عبرت بنانا ہے. اور یہ جو ریٹائرڈ ہیں, یہ جو ان کی بھی لسٹ بن چکی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی پیچھے کیا جائے گا. پیچھے پاک فوج کسی کے باپ کا ادارہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا ادارہ ہے, قوم کا ادارہ ہے. یہ ہمارا خون پسینہ ہے اس میں. ہم اس کی سیاسی مخالفت کریں گے, ہم جس طرح باقی محکموں کی کرتے ہیں, اداروں کی کرتے ہیں, لیکن بطور ادارہ اس طرح سے گالی دینا, اپنے لوگوں سے لڑوا دینا, فساد کر دینا, ہنگامہ کرنا, سیول وار کرنا, ایسے لوگوں کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. چلیں جی, اچھی بات ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو, اور ان کے خلاف جہاں کارروائی ہو رہی ہو تو اللہ کرے گا میرا بھی وہ جو پیج والا بدبخت جو میرا کنٹینٹ چلاتا ہے جعلی, اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو, اگر پاکستان سے باہر ہے تو, ورنہ پاکستان میں ہے تو انشاءاللہ دیکھ ہی لیں گے اس کو. چلیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, پاکستان کے سارے ہمسایوں کو, بھارت کو, چین کو, افغانستان, ایران, سب کو خوشحال رکھے. پوری دنیا, برطانیہ, امریکہ کو آباد رکھے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, کسی کا برا نہیں چاہتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.